اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم ارواحنا و ارواح العالمین لک الفدا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5واں پارہ 5ویں ماہ مبارک رمضان۔ پروردگار عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور خدا ہماری توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ ابتداءً میں ایک دعا کرانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے لیے جن کتابوں کا سہارا لیا گیا اور جن برادران نے رہنمائی فرمائی اور جن مقالے سے استفادہ کیا، پروردگار عالم فردن فردن سب کا نام نہیں لے رہے ہیں اس لیے کہ ممکن ہے کچھ چھوٹ جائیں۔ پروردگار عالم ان تمام کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً علامہ ذیشان حیدر جوادی، جن کی قرآن اور جن کی تفسیر اور ترجمہ یہاں موجود ہے، ان سے اچھا خاصا استفادہ کیا ہے۔ پروردگار عالم علامہ جوادی کے درجات کو بلند فرمائے۔ گفتگو چل رہی ہے سورہ مبارکہ نساء میں۔ کل آپ کی خدمت میں 2 سے 3 باتیں سورہ مبارکہ نساء کی عرض کی تھی۔ آج کچھ قوانین ہے جو سورہ مبارکہ نساء میں بیان کیے گئے ہیں، میں آپ کی خدمت میں جلدی انہیں بیان کروں گا۔ ان قوانین سے پہلے 2 آیتیں جو سورہ نساء کی، پورا سورہ اہم ہے لیکن 2 آیتیں ایسی میں اس وقت آپ کی خدمت میں سورہ نساء سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے اور زندگی کو موڑنے کے لیے حق کی طرف شاید کارگر آ جائیں۔ اس لیے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کو سوچنے کے بعد اگر ہم نے سنا اور سوچ لیا کہ خدا ہم سے یہ طلب کر رہا ہے، اس کے بعد ہم شاید بدل جائیں۔ پہلی آیت نمبر 31 اور 32 2 آیتیں اس سورے کی، میں عام طور سے سورے کی آیتیں نہیں پیش کرنی ہے لیکن بہت اہم ہے ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے لیے، لہٰذا میں چاہتا ہوں اس کا ذکر کر دوں۔ آیت نمبر 31 اور 32، 31 اور 32، اس کے بعد کچھ احکامات ہیں وہ جلدی آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 31 میں پروردگار عالم ہم سے مخاطب ہے، امت مسلمہ سے مخاطب ہے قرآن مجید میں، اور کہہ رہے دیکھو اگر تم بڑے بڑے گناہ کو چھوڑ دو جو کرنے کے لیے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ کتنا کریم ہے پروردگار عالم، ایسے جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہوں ایسے خدا ہم سے بات کر رہا ہے۔ آیت نمبر 31، اگر تم نے بڑے بڑے گناہوں کو ترک کر دیا جو اس کا حکم تمہیں دیا گیا ہے کہ انہیں مت کرنا، اگر تم نے چھوڑ دیا تو خدا کہتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہم خود چشم پوشی کر لیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہم خود بھلا دیں گے۔ اگر تم نے بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم خود بھلا دیں گے، چشم پوشی کر دیں گے۔ بات یہی نہیں، اور اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو ہم عزت کے ساتھ تمہیں منزل تک پہنچا دیں گے۔ کون ہے جو عزت کے ساتھ نہیں جانا چاہتا ہے جنت تک یا قبر تک یا برزخ تک یا محشر تک؟ خدا کہہ رہا ہے تم سے بڑے گناہ چھوڑ دو، چھوٹے گناہ سے ہم چشم پوشی کر لیں گے اور تمہیں عزت کے ساتھ تمہاری منزل، اب منزل قبر، برزخ، محشر، جنت جو بھی ہو، تمہاری منزل تک ہم تمہیں پہنچا دیں گے۔ ہم نہیں چاہتے منزل تک پہنچنا عزت سے، ہمارا کام ہے بڑے گناہ چھوڑ دینا، ترک کر دیں، آج سے طے کریں کہ بڑے گناہ نہیں کریں گے، چھوٹے گناہ خدا معاف کر دے گا۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ نساء آیت نمبر 31، ہم اس سے چشم پوشی کریں گے۔ آیت نمبر 32 وہ اس سے زیادہ اہم ہے، جھجھوڑ دیا ہے ذہن انسانی کو پروردگار عالم نے۔ دیکھو بعض افراد کو جو تم سے زیادہ دیا گیا ہے اسے دیکھ کر تم اس آرزو میں نہ پڑ جانا کہ خدا ہمیں بھی یہی دے دے۔ سورہ نساء
آیت 32 آپ پڑھیں. ہم لوگ یہی کرتے ہیں نا, فلاں کو یہ مل گیا, فلاں کو یہ مل گیا, فلاں کو یہ مل گیا. خدا صاف منع کر رہا ہے سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 32. دیکھو, جو بعض افراد کو بعض سے زیادہ دیا ہے خدا نے, وہ مصلحت خدا سمجھے. تم اسے دیکھ کر حسد مت کرنا, تم اسے دیکھ کر طلب مت کرنا, آرزو نہیں ہمیں بھی یہ ملنا چاہیے تھا, ہمیں خدا نے کیوں نہیں دیا, ہم غریب رہ گئے, فلاں امیر نہیں. خدا نے صاف منع کیا, جو تمہیں مل گیا ہے اسی پر تم شکر ادا کرو. حق تو ہمارا کچھ بھی نہیں تھا, جو کچھ ملا ہے وہ خدا کے فضل سے ملا ہے. جو کچھ خدا نے دیا وہ اپنے فضل سے ہمیں دیا, ورنہ ہمارا کیا حق تھا. ہم مانگ سکتے ہیں خدا سے کوئی چیز, طلب کرنا ایک الگ بات ہے, لیکن حق کے طور پہ نہیں مانگ سکتے. خدا نے جسے جو سمجھا وہ دے دیا, وہ اس کی عدالت ہے, وہ اس کی اپنی مرضی ہے, وہ اس کی اپنی مصلحت ہے. صاف منع کر رہا ہے کہ جسے جو مل گیا ہے. اس میں بہت سی تفسیر ہے, لیکن مجھے چونکہ کچھ اہم باتیں آپ کو, لہٰذا یہ 2 آیتیں آپ ضرور ترجمے کے ساتھ, ویسے پورا سورہ ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا. آئیے اب اس سورے کے جو موضوعات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. چلو جاؤں جلدی جلدی سے. کچھ موضوعات کل آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے ہیں, اور چند موضوعات جو اس میں موٹی موٹی باتیں ہیں. اور آپ کو بتا دوں یہ صرف ظاہر ہے, ہم صرف ظاہر بنا رہے ہیں صرف تشویق کے لیے, تاکہ قرآن کا شوق پیدا ہو. یہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہے صرف اس لیے ہو رہی ہے تاکہ ہمیں شوق پیدا ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کر سکیں. صرف تشویق کے لیے یہ باتیں گفتگو ہو رہی ہیں. اسی سورے کے اندر امداد کے مستحق افراد کی حمایت, مثلا یتیم اور ان کے حقوق کے متعلق ضروری احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ یتیم کی خبرگیری کیسے کرنا ہے, یتیم کی پرورش کیسے کرنا ہے, یا وہ اور جو افراد ہیں جو امداد کے مستحق ہیں, اگر واقعاً وہ مستحق ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے, وہ اس سورہ میں آپ کو ملے گا. آپ اسے پڑھیں کہ کس طریقے سے ہم یتیموں کے حقوق کو, بیواؤں کے حقوق کو, غریبوں کے حقوق کو بیان کریں, کس طریقے سے ہمیں ادا کرنا ہے وہ قرآن نے بتایا ہے. اس کے بعد میراث کا قانون طبعی اور فطری عادلانہ طریقے کی بنیاد پر, کہ کس طریقے سے بیٹے کا کتنا ہے, بیٹی کا کتنا ہے. ہمارے ہاں آج بیٹی کی میراث کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے. بیٹے یہ سمجھتے ہیں کہ باپ نے جو کچھ ترکہ چھوڑا ہے وہ سب ہمارا ہے. کیوں, آپ اولاد ہیں, بیٹی اولاد نہیں ہے, دونوں کا حق ہے. قرآن نے عادلانہ طریقے سے اسے کہ کس طریقے سے تقسیم ہوگا میراث, بیٹے کا حصہ کیا ہے, بیٹی کا حصہ کیا ہے, ماں باپ کا حصہ کیا ہے, زوجہ کا حصہ کیا ہے, وہ آپ کو میراث کے متعلق مفصل احکام اسی سورہ مبارکہ نساء میں بیان کیے جائیں گے. شادی بیاہ کے متعلق احکام اور پاک دامنی کی حفاظت اور اس کا لائے عمل, کہ کس طریقے سے پاک دامنی اور شادی بیاہ کے مسائل کیا ہیں, کن لوگوں سے شادی کرنا ہے, کن لوگوں سے شادی نہیں کرنا ہے, کب شادی کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, کہ قرآن بتائے گا. میں نے کیا کہا, جو ابتدا میں آیت پڑھ رہا ہوں, لا رد بن ولا یابس الا فی, کوئی خوش کو تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہیں ہے. ہم تلاش تو کریں, ہم تلاش ہی نہیں کرتے ہیں, ہم قرآن سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. قرآن میں تلاش تو کریں, پڑھیں تو صحیح قرآن میں ترجمہ, جب ترجمہ پڑھیں گے تو ہی سمجھ, چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے, لہٰذا ہمیں ترجمے پر آنا پڑے گا. اور ہر زبان میں ترجمہ الحمدللہ اویلیبل ہے, اردو میں, ہندی میں, گجراتی میں, مراٹھی میں, انگریزی میں, جو زبان آپ جانتے ہیں اس زبان میں اس کا ترجمہ اویلیبل ہے قرآن کا. آپ اس ترجمے کو پڑھیں, عربی عبارت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھتے چلے جائیں, تاکہ آپ دیکھیں کہ آپ سے خدا نے طلب کیا کیا ہے. تو شادی بیاہ کے متعلق قوانین بیان کیے ہیں کہ کن کن عورتوں سے شادی کرنا ہے یا کن کن مردوں سے شادی کرنا ہے, محرم کون ہے, نامحرم کون ہے, تو یہ قرآن بیان کر رہا ہے. کس طریقے سے اپنے نفس کو آلودگی سے بچانا ہے, یہ قرآن بیان کر رہا ہے. اسی طریقے سے مال کی حفاظت کے, آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی حفاظت کرنا ہے نا, تو کیسے حفاظت ہوگی, آپ سورہ نساء پڑھیں. پروردگار عالم نے وہ قوانین بتائے ہیں کہ اپنے مال کی حفاظت آپ کیسے کریں گے. ایک اہم بہت بڑا مسئلہ ہے جو ان دنوں ملک بھر میں مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں, اور وہ ہے خاندانی نظام, معاشراتی نظام. خاندانی نظام جو معاشرے کے اندر ہمارا خاندان اس وقت بکھرتا چلا جا رہا ہے. ایک زمانہ یہ تھا کہ ایک بڑے گھر کے اندر 10 فیملی رہتی تھی, آج ایک گھر کے اندر ایک فیملی نہیں رہ پا رہی ہے. پڑھیں سورہ مبارکہ نساء کہ کس طریقے سے
اس نظام کو پروردگار عالم نے بیان کیا ہے۔ لہذا خاندان کی حفاظت کا جو پروگرام بن سکتا ہے وہ بھی اسی سورہ مبارکہ نساء کے اندر ہے۔ لوگوں کے ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریاں، میری ذمہ داری آپ کے لیے کیا ہے، آپ کی ذمہ داری میرے لیے کیا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے، مومنین کے، مسلمین کے، بندہ خدا کے، حتیٰ کہ جانوروں تک کے ہم آپ پر حقوق ہیں، ہم ان حقوق کو ادا کریں۔ سورہ مبارکہ نساء پڑھیے، اس کے اندر اس کے بھی ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے اور ایک دوسرے کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اہم چیز آئیے، ایک اہم موڑ اس کے اندر اسی سورہ میں کہ اسلامی معاشرے کے دشمنوں کا تعارف، کہ کون اسلامی معاشرے کا دشمن ہے، تعارف سورہ مبارکہ نساء، اور ان کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو بیدار رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پہلے تو دشمنوں کا تعارف کرایا گیا ہے کہ اسلامی معاشرے کے لیے دشمن کون ہے، اور پھر ان سے ہمیں بیدار رہنا ہے، ہمیں ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ کل بھی میں نے آپ کے پرسوں میں نے آپ کی خدمت میں بات کی تھی کہ ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں متحد رہنا ہے، اور آج بھی ہے کہ سورہ مبارکہ نساء میں بھی آپ سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آپ بیدار رہیں، ہوشیار رہیں، چوکنا رہیں کہ کون ہے جو ہمارے اسلامی معاشرے کا مخالف ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے میں سے ہو، غیر میں سے۔ اگر اسلامی معاشرے کا مخالف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، پھر وہ اس کی الگ بحث آئے گی۔ لہذا دشمنوں کا تعارف ہوگا۔ آخری بات، ہجرت کی اہمیت، چونکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ سورہ کب نازل ہوا ہے، بالکل پیغمبر اکرم مدینے تشریف لے آئے ہیں اور اس کے فوراً بعد جو سورہ نازل ہوا ہے وہ یہی سورہ ہے۔ لہذا اس میں ہجرت کی اہمیت اور اس کا ضروری ہونا، جبکہ فاسد اور برے معاشرے کا سامنا ہو رہا ہو۔ معاشرہ اگر برا ہے، فاسد ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا یا یہاں پر ہمارے لیے مسائل بن جاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہجرت کریں اس پر۔ لیکن فاسد معاشرہ، پتا ہونا چاہیے کہ اس معاشرے میں سے اب اس معاشرے میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ہجرت فرمائی، خود امام حسین نے ہجرت فرمائی، کیوں؟ دین کے لیے، شریعت کے لیے، کہ اب یہاں پر یہ معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہاں پر دین اور شریعت کا بچنا ممکن ہے، لہٰذا ہم ہجرت کریں تاکہ دین اور شریعت کی حفاظت ہو سکے۔ لہٰذا ہجرت کے بھی احکام اسی سورہ مبارکہ نساء کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات سے پھر گزارش کر رہا ہوں، آج جب آپ اس سورے کی تلاوت فرمائیے گا تو ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا۔ ممکن ہے تھوڑا وقت لگ جائے گا، لیکن اگر دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے تھوڑا وقت ہم قرآن کو دے دیں، تھوڑا زیادہ وقت قرآن کو دے دیں گے تو آپ یقین جانیں کہ قرآن کی جو برکت ہوگی آپ سنبھالے سے نہیں سنبھلے گی، آپ کے سنبھالے سے وہ برکت سنبھلنے والی نہیں ہے، اتنی زیادہ برکت ہوگی، اتنی زیادہ معنویت ہوگی آپ کو۔ میں اس وقت ایک حدیث کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ مجھے یاد آ رہا ہے میں نے کسی مقام پر ایک حدیث پڑھی تھی، لیکن خود پڑھی تھی، لہٰذا میں چاہتا ہوں پہنچا دوں کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں کوئی نہ ہو، آپ دیکھیں ابھی لاک ڈاؤن میں سڑکوں پہ سناٹا، گلیوں میں سناٹا، ایک وحشت کا عالم تھا، ہر انسان ڈرا ہوا، سہما ہوا، راتوں کو لوگ نہیں نکل رہے ہیں، سڑکوں پر نہیں آ رہے ہیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں اگر پوری دنیا میں کوئی نہ ہو، ختم ہو جائے دنیا، ایک آدمی اس دنیا میں نہ ہو، لیکن قرآن میرے ساتھ ہو تو مجھے وحشت نہیں ہوگی، یہ قرآن میری دل جوئی کرے گا، یہ قرآن میری ڈھارس بندھائے گا۔ یہ میں اپنے لفظ سے کہہ رہا ہوں، مولا کی صرف اتنی حدیث تھی کہ مجھے وحشت نہیں ہوگی اگر قرآن میرے ساتھ ہو اور دوسرا کوئی نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔